میں آخری بات یہ کروں گا، چونکہ رمضان شریف آتا ہے تو ہم فضائل بتاتے ہیں، مسائل ہماری ذمہ داری ہے، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ خیرات کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں۔ جب عید آ جاتی ہے قربان، تو پھر قربانی کے مسائل ضروری ہوتے ہیں، بتانا پڑتے ہیں، تاکہ حضور کے غلام راہ ہدایت پر، راہ راست پر سیدھے چلتے رہے۔ اور اسی طرح جو بھی موقع آتا ہے، شب برات آئی، شب قدر آئی، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو آج چونکہ اب ایک الیکشن کا دور چل رہا ہے، بڑا ہی شور چل رہا ہے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں بڑا سیدھا چل رہا ہوں، میں بڑا سچا مسلمان ہوں، میں بڑا دیانتدار ہوں۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کسی کو درد ہو جائے پھر کہ آپ مولوی پھر سیاسی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ آپ اس بات کو جانو کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ شرعی حیثیت یہ ہے، حقیقت میں اب اس کا ووٹ نام رکھ دیا، پہلے اس کا نام بیعت تھا، بیعت ہوتی تھی اور یہ چلتا آیا خلفائے راشدین تک، پھر اس کے بعد ملکیت آ گئی، پھر بعد میں انگریز کا جب دور آیا، جمہوریت آ گئی، تو انہوں نے پھر یہ اس کا نام ووٹ رکھا۔ بہرحال ووٹ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ شہادت، کیا ہے؟ شہادت، گواہی دینا، شہادت دینا۔ جس بندے کے پاس آپ جا رہے ہیں، آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں ایمان سے، یقین سے، بڑی دیانت سے میں نے اس کو پرکھا ہے، یہ کسی معاملے میں چوری نہیں کرتا، دیانتدار ہے، لہٰذا میں یہ گواہی دیتا ہوں اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر سمجھ کر کہ یہ بندہ دیانتدار ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک گواہی ہے، ایک شہادت ہے، اور یہ دینا۔ اچھا، جب آپ نے دے دی آپ بری الذمہ ہو گئے، لیکن جب آپ نے یہ دے دیا نا، اس کے بعد بندہ اسلامی قانون کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، یا کوئی قانون پاس کرواتا ہے، یا کسی بھی غیر شرعی معاملے کو ترویج دیتا ہے، تو اس میں اب آپ آزاد نہیں ہوئے۔ جو گناہ جس معاملے میں کرپشن ہو، سود ہو، جو بھی فنکاریاں ہوں، اس میں وہ ملوث ہوگا، تو جس نے بھی یہ انگوٹھا لگایا ہوگا اس کو برابر کا گناہ ملے گا، گناہ ملے گا۔ اور اگر جس نے صحیح طور پر انتخاب کیا اور اس نے جا کر آگے اسلامی قوانین کی بات کی اور اس نے صحیح استعمال کیا آپ کے ووٹ کو، کوئی اچھا کام کیا، تو اس اچھے کام میں بھی آپ کو ثواب مل گیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس بات کی روایت راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے، جس مومن نے جان بوجھ کر یہ گواہی دے دی کسی کے حق میں، جانتا ہو کہ یہ خیانت کرتا ہے، جانتا ہو کہ یہ دیانتدار نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، جانتا ہو اس کے حق میں برعکس اس کے سامنے کوئی اور بندہ موجود ہو جو شریعت کا پاسدار بھی ہو اور احکام شریعت کا خیال بھی کرتا ہو، اس کے باوجود کسی ایسے شخص کو اس نے دے دیا جو بددیانت ہے، حضور فرماتے ہیں اس نے اللہ، اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کی ہے اور اس نے پوری امت مسلمہ کے ساتھ خیانت کی۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، دوسری بات، آپ اس بات پہ بس میں 1 منٹ میں 2 منٹ میں بات ختم کر دوں گا، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، چونکہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی تنہائی میں لوگوں کی باتوں میں، مولویوں کی باتوں میں نہیں آئے، کسی کی بات میں نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ یار جو بندہ ربیع الاول شریف میں 40 دیگا پکا کے وہ لنگر چڑھاتا ہے، اتنا خوش ہے، لیکن کبھی جب ایسا موقع آتا ہے، حضور کے دین کی بات آتی ہے، تو وہ پیچھے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ پیچھے کیوں ہٹتا؟ اس کی وجہ تو سوچو۔ بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، بڑا خرچ کرتے ہیں، اللہ کا قبول کرے، لیکن اس موقع پہ پیچھے کیوں ہٹتے ہیں؟ اس لیے کہ نظام مصطفیٰ ایک ایسا قانون ہے جس کی جھلک میں آپ کو حضور کے فرمان سے دکھا دیتا ہوں۔ ناراض تو نہیں ہوگا جی؟ یہ المستدرک ہے، للحاکم ہے، اور جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 436 ہے، اور اس کو بھی حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کر رہے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا پاور کیا ہے؟ نظام کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک عورت نے چوری کر لی، جب چوری ہوئی
تو سرکار کے قریب رہتے تھے, بڑے قریبی تھے حضرت حذیفہ, حضرت زید بن حارثہ بڑے قریبی تھے. لوگوں نے آ کے ان سے اپنا معاملہ کیا کہ آپ حضور کے بڑے قریب رہتے ہیں, آپ سفارش کریں کہ بنو مخزومی خاتون جن کا نام فاطمہ تھا, حضور اس کی سفارش قبول کریں, سزا نہ دیں. اسلام کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. چوری کی تو ہاتھ کٹ جائے گا. سفارش کی گئی, حضور کے جلید القدر آئے, صحابہ آئے, انہوں نے بھی حضور کی سفارش کی. لیکن قربان جائیے, میرے مصطفیٰ نے جب سب کی بات سن لی نا, حضور نے فرمایا اس معاملے میں تم نہ آؤ. کیوں؟ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, تم تو اس مخزومی قبیلے کی خاتون کے بارے میں سفارش کر رہے ہو کہ حضور اس نے چوری کر لی ہے, معافی مل جائے, سزا نہ دی جائے. حضور فرماتے ہیں اگر اس کی جگہ میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو محمد اسلام کے مطابق اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے. آپ توجہ کریں, آج لوگ کیوں بھاگ جاتے ہیں اسلام کی بات سن کے؟ کیوں؟ اگر اسلامی قانون نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے تو اکثر طور پر آپ کو بڑے بڑے سیاستدان کے پاکستان میں ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے, ہاتھ نہیں بچیں گے. اور اسلام کے لیے یہ کیوں مارنا کیوں نہیں کہا؟ جان سے مار دینا سزا نہیں ہے, ہاتھ کٹنا. اسلام اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے, اس لیے کہ فرمایا کہ جب ہاتھ کٹے گا نا, معاشرے کے اندر گھومے گا, دوسروں کو سبق بتائے گا کہ خیال کرنا, اسلام کے قانون کے خلاف کوئی کام نہ کرنا. اسلام پیچھے نہیں ہٹتا ہے, اسلام پیچھے نہیں ہٹتا ہے. اس لیے عبرت حاصل کر کے جب بھی وہ ہاتھ دیکھے گا دوبارہ چوری نہیں کرے گا. جو اس کو دیکھے گا وہ بھی چوری کی ہمت نہیں کرے گا. کاش ملک پاکستان میں بھی نظام مصطفیٰ ہوتا تو آج یا تو ہاتھ نہیں ہوتے یا پھر چور نہیں ہوتے. ایک بات ہے نا, ہاتھ نہیں ہوتے یا تو چور نہیں ہوتے. ساری زندگی حضور کے دین کا شکریہ ادا کرتے, یہ سزا اس کی معافی ہوتی ہے کہ شکر ہے حضور کا نظام تھا, ہم آخرت کی سزا سے بچ گئے ہیں. نظام نہیں ہے تو یہاں کی سزا بھی بھگت رہے ہیں, آخرت کی بھی تیار کر رہے ہیں. تو لہذا عزیزوں, آپ اپنا حق صحیح استعمال, جس کو مناسب سمجھتے ہو آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن خیال رکھیے گا خیانت نہ ہو جائے. یہاں تو 3-4 گزر جائیں گے, وہاں گزارا نہیں ہوگا. دعا ہے مالک